پھر کویسچن تھا کہ اگر کوئی کیک کا آرڈر دے اور ہمیں بتا دے کہ کسی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کے لیے بنوا رہے ہیں تو ایسا آرڈر لینا کیسا ہے؟ دیکھیں، کوئی اگر کسی چیز کو جس کا فی نفس ہی بنانا جائز ہے، بیچنا جائز ہے، وہ آگے اس کا مس یوز کرے گا تو بیچنے والے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ تو کیک ہے، اسلحہ بیچنا بھی ناجائز ہوتا، چھری اور بگدے بیچنا بھی ناجائز ہوتا، اس طرح کی بہت ساری چیزوں پر پھر بین لگنا چاہیے تھا۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ نے کیک بنانا ہے، وہ کس کو دیتا ہے آگے، وہ جائز ہے ناجائز ہے، اس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ جیسے اب ہم کرائے پر مکان دیتے ہیں، اب یہ پوچھیں کہ کرایہ دار کیا کیا کرے گا۔ دکاندار کو دکان کرائے پر دیتے ہیں، یہ پوچھیں کہ تم شرعی تقاضوں کے مطابق خرید و فروخت کرو گے کہ نہیں کرو گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی رکشہ ٹیکسی میں لوگوں کو لے کر جاتا ہے تو کیا پہلے سواریوں سے یہ کویسچن کرے کہ تم جائز جگہ پر جاؤ گے کہ نہ جاؤ گے، یا اگر ان کو پتہ چل جائے کہ کوئی ناجائز امور بھی ہوں گے تو کیا ان کو منع کرنا لازم ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان سب کا جواب یہ ہے کہ آپ بالکل کیک بنا کر دیں، حتیٰ کہ اگر وہ اس پہ کہتا ہے فلاں کا نام لکھ دو، آپ نام لکھ دیں۔ نام لکھنا کوئی فی نفسی برا کوئی ہے، وہ اس کو مس یوز کر رہا ہے، وہ قابل گرفت ہے، آپ کی کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ ایک بھائی نے فرمایا تھا کہ دوسری آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، سخت ناجائز ہے، بلکہ یہ حرام کے نزدیک ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توریت پڑھتے ہوئے ملاحظہ فرمایا تو انتہائی جلال فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اگر موسیٰ آج میرے ساتھ ہوتے تو میری پیروی کرنے کے علاوہ ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار غضب کیوں فرمایا؟ حالانکہ پچھلی آسمانی کتابیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ ہیں۔ وجہ بالکل واضح ہے کہ ان کتابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تصرفات سے محفوظ نہیں رکھا تھا، اس لیے آج کل تقریباً 32 اناجیل موجود ہیں، جن کی کتابیں ہیں نا، جو اون کرتے ہیں، آپ انہی سے پوچھ لیجئے، وہ بتائیں گے کہ ایک نسخہ نہیں ہے بلکہ کئی نسخے بن چکے ہیں، یعنی انسانی تصرفات ان میں ہوتے رہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ میں جو کتاب پڑھ رہا ہوں یہ سب اللہ کا کلام ہے، حالانکہ بعض چیزیں ایسی ہوں گی جو اللہ نے بیان نہیں فرمائی بلکہ کسی نے اس میں ڈال دی ہیں، اور آپ اس غیر کلام الہی کو کلام الہی قرار دیں گے، یہ گناہ گار۔ اور اگر یہ کریں کہ جو کلام الہی اس کو کہیں شاید یہ تصرفات انسانی کا نتیجہ ہے تو آپ اسلام سے خارج۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں، جتنا ہمارا قرآن کامل ہے، زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے، اگرچہ وہ اجمالی طور پر ہے، پھر اس کی تفصیل حدیث میں ہے، پھر اس میں کچھ اجمال ہے تو پھر علماء امت کے سپرد کر دیا گیا معاملہ، یا صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیان کیا۔ لیکن پچھلی آسمانی کتابوں میں تو تمام چیزیں ہیں ہی نہیں، ان میں تو بہت مختصر سے احکام، مختصر سے پیغام۔ چنانچہ اب ایک مسلمان جب اس قسم کے کویسچن کرتا ہے، مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں صاحب فلاں مذہب کے بارے میں کوئی کتاب بتائیں، میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں دائرہ ادب میں کہتا ہوں کہ آپ نے پہلے اپنے مذہب کو سمجھا ہے، جانا ہے، اللہ تعالیٰ کسے کہتے ہیں، 2 جملے میں ایسا بتائیں کہ مزید پھر اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ قرآن کی تعریف کیا ہے شرعی؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کی بنیادی تعلیمات بتائیں۔ فرض علوم کون کون سے ہیں جن کا سیکھنا آپ پر لازم ہے؟ اپنا مذہب ہم نے بالکل نہیں سیکھا، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، نام رکھ دیا نور الدین چراغ دین، اور یہ چراغ دین، نور الدین کو نہ چراغ حاصل ہے نہ نور حاصل ہے، اور اب یہ چاہ رہا ہے کہ میں دوسرے مذہب کی کتابیں پڑھوں جو نامکمل کتابیں ہیں یا انسانی تصرفات کا ان میں دخل ہو گیا ہے، یہ شرعی طور پہ بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آسمانی کتابوں کو جس شکل میں نازل کیا تھا ان پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن جو موجودہ تبدیل شدہ شکل ہے ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لہٰذا پڑھنے سے اجتناب کرنا واجب ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ شریعت کی نگاہ میں کوئی بات بری ہو سکتی ہے، فرض کر لیں تو منع کیا تو کہا کہ تمہارا دین بھی مجھے کھاتا ہے، یعنی کسی کو ایسی بات تھی تو اس نے کہا تمہارا دین بھی مجھے کھاتا ہے۔ اب یہ کس تناظر میں کہا، بہرحال لیکن اس طرح کے معاملات اس طرح کے جملے کہنا کہ جس سے دین کی بیزاریت ظاہر ہو، یا اگر دین ہم پر پابندی لگاتا محسوس ہو تو بہت ہی برا لگے، اگر انعام مل رہے ہوں، جیسے وراثت کے مسئلے ہوتے ہیں نا، بہت سے لوگ، ایک آدمی ہے اس کی صرف بیٹیاں ہیں، زوجہ ہے، اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو اب دین بہت اچھا لگتا ہے بھائی بہنوں کو، بھئی ہمارا بھی حصہ ہوگا کیونکہ ہمارے بھائی کے بیٹا نہیں تھا، لیکن اگر نکل رہا ہو
کچھ دینا پڑ جائے، کچھ خرچ کرنا پڑ جائے، یا اسی طرح کچھ ایسی سلیقے اور قرینے والی بات ہو مذہبی اعتبار سے، لیکن جو ہماری خود ساختہ اور نفسانی آزادیوں کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو، تو ہمیں دین برا لگنے لگتا ہے اور ہم اس قسم کے جملے کہتے ہیں، تمہارا دین مجھے کھاتا ہے، تمہارا کہنا کہ آپ کا دین نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کو چاہیے کہ احتیاطاً تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کریں، اور اس قسم کے جملے ہرگز اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، کیونکہ اسی رب نے یہ تعلیماتی تھیوری اللہ نے دی ہے، اپنے حبیب کے ذریعے پریکٹیکل بھی کر کے دکھوا دیا۔ اس نے اس مذہب کو انتہائی کامل و اکمل بنایا ہے، اور ہم اسی مذہب سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار کرنے کا حکم دے بیزاریت کا اظہار کریں تو یقیناً ایمان میں خلل واقع ہونے کے امکانات ہیں، اس لیے ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو ہفتے میں 1 مرتبہ صبح سے شام کے لیے اور 15 دن میں 1 مرتبہ رات رکنے کے لیے بھی میکے جانے دے، اور عام دنوں میں کبھی کبھار بیوی جاتی رہتی ہے، تو کیا شوہر عام دنوں کے علاوہ اپنے بچوں کو روک سکتا ہے کہ وہ ماں کے ساتھ نہ جائیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ 1 ہفتے میں 1 بار اگر زوجہ اپنے میکے جانا چاہے تو شوہر نہیں روک سکتا، گویا کہ اس کو اجازت دینا واجب ہوتا ہے۔ چھوڑ کر آنا واجب نہیں ہے، وہ کوئی ان کے گھر سے آ کے بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن خود چھوڑنے جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، چلو ملاقات بھی ہو جائے گی 1 ہفتے میں 1 بار بس۔ اور اس میں شوہر یہ کر سکتا ہے کہ وہاں بیوی کو نہ رکنے دے، رات میں واپس بلا لے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن چلیں آپ نے 1 ہفتے میں ایسا کیا اور 15 دن میں وہاں ٹھہرنے کی اجازت بھی دی، اب یہ بچوں کو روکنا کہ جب رکو گی وہاں پر زیادہ ٹائم جاؤ گی تو بچے ساتھ نہیں جائیں گے، کبھی کبھار تھوڑے بہت عرصے کے لیے جاؤ، 1 آدھ گھنٹے کے لیے تو بچوں کو لے جاؤ، اس کی بنیادی وجہ جب پتہ چلے گی تو پھر زیادہ صحیح واضح حکم ہوگا۔ لیکن چونکہ کویسچن ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر تو یہ منع کرنا کسی معقول وجہ کی بنا پر ہے کہ تھوڑی دیر جاتے ہیں تو بچوں پہ اس گھر کے ماحول کے منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے، لیکن زیادہ ٹائم اگر بچے رکیں گے تو ایسی ایکٹیویٹیز گھر کے اندر ہوتی ہیں، کچھ عقیدے سے متعلق خرابیاں یا پھر گناہوں کے معاملات کہ ان کے گھر والے گناہوں میں انوالو ہیں، بچے ان کے ساتھ رہیں گے تو وہ بھی اسی کے اندر لگ جائیں گے، پھر تو باپ کا منع کرنا بالکل جائز اور بیوی کو اس میں ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو اس لڑکے کے سسرال والے ہیں انہیں ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ جی بچوں کو روک لیتا ہے، آپ اپنا رویہ ٹھیک کریں۔ آپ کی صحبت کی وجہ سے بچے بے نمازی بنیں گے، بچے گناہ کریں گے، بچے آپس میں لڑیں گے، بڑوں کی رسپیکٹ ان کی نگاہوں میں ختم ہوگی، کیونکہ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بڑوں کی غیبتیں چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بچے سن رہے ہوتے ہیں، ان کے دل سے بھی احترام نکلتا ہے۔ تو اگر واقعی اس قسم کی خرابیاں ہیں تو باپ کو روکنا بالکل جائز، اس میں تو وہ بیوی کو بھی روک سکتا ہے، یاد رکھیں۔ یہ اکابرین نے لکھا ہے کہ اگر بیوی کی بہن فاسقہ فاجرہ ہو، گناہ گار ہو، علانیہ گناہ کرتی ہو، تو شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو اس کی سگی بہن سے ملنے سے روکے، کیونکہ یہ منفی اثرات پھر اس پر، یہ قطع رحمی نہیں ہوتی، قطع رحمی وہاں پر بری کہلاتی ہے کہ جہاں پر بغیر کسی معقول وجہ کے اور اپنے نفسانی خواہشات کے تابع ہو کے رشتوں کو توڑنے کی کوشش کی جائے، یہ معقول وجہ ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو ٹھیک، اور اگر ایسا نہیں ہے، بس میں نہیں جانے دے رہا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے جو بچوں کے نانا نانی ہیں، ماموں ہیں، خالائیں وغیرہ ہیں، وہ بھی ان کے رشتہ دار ہیں، ان کو آپس میں ملنے دیں۔ ایسے رشتوں کو توڑنا شرعاً جائز نہیں، جب کوئی معقول وجہ نہیں ہے تو پھر کیوں روکا جائے؟ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ ان سے نہ ملیں؟ تو اس لیے ہر ایک اپنا احتساب کر لے اور غور و تفکر کر لے۔ اگر اپنی غلطی محسوس ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اگر معقول وجہ ہے تو اس روش کو قائم رکھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوگا۔